السلام علیکم دوستوں۔ انسان کی داخلی کائنات میں جبلتوں کے کئی محاذ بیک وقت پنپتے رہتے ہیں۔ ان میں توازن کا خواب میرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ انسانی معاشرے میں ایک متوازن معاشرہ۔ ان محاذوں پر متعدد نازک جذبے اور آہنی عزم ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، برسر پیکار رہتے ہیں۔ آج میں آپ سے انسان کے ایک ایسے ہی جذبے کا ذکر کروں گا جو کسی سطح پر ایک انسان کا یا ویسے ہر انسان کا ہر وقت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں پاکستان سے باہر تھا، عمر میری لگ بھگ 23 سال تھی۔ میں نے ایک اسٹڈی سرکل بنایا اور کنوینر تو میں تھا، لیکن صدارت کے لیے میں نے ایک اپنے تئیں ایک خوبصورت انسان کو اس کا صدر بنایا، جو کہ تعلیم یافتہ بڑی خوبصورت اپروچ رکھنے والا انسان تھا، مجھ سے بہت سینئر، میری عمر سے ڈبل عمر سے بھی زیادہ، ایک اسکول کا مالک۔ تو وہ شخص اس نے بہت کوآپریٹ کیا اور اسٹڈی سرکل میں بہت اہم کام کیا، اور میرے لیے کیا اسٹڈی سرکل کے لیے امپورٹنٹ رول انہوں نے پلے کیا۔ میں نے ان سے دوستی تو بنا ہی لی تھی، وہ بھی لگتا ہے کہ اور کسی سے انہوں نے کم ہی اس طرح کی دوستی یا بے تکلفی قائم کی تھی۔ ہم لوگ حسن کی تعریف کرتے ہیں، حسن کو مختلف پیمانوں پر پرکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حسن کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ محاسن ہیں جو کہ انسان کو حسین بناتے ہیں۔ بظاہر ظاہر ہے میرے نزدیک۔ تو جتنی تعریفیں ہوتی ہیں یعنی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، اس کے برعکس تھی ان کی شخصیت۔ حسن والی کوئی بات دنیا کی نظر میں جو تھی وہ ان میں موجود نہیں تھی۔ تو ایک روز کہتے ہیں ظفر صاحب، ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کتنی خوشی کا حسن کی بات ہی ہو رہی تھی، گڈ لکنگ ہونے کی، کہ انسان کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ جب آئینہ دیکھتا ہے، جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایک مسرت، ایک فخر اور ایک خوشی کا ایک زبردست احساس اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں، اس کی آنکھوں میں بھر جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص جو کہ خوبصورت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو دیکھ کے خوش نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی نظر میں وہ کیسا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے، وہ حسن کی تعریف کے کتنے برعکس ہے۔ تو وہ جب بھی اس آئینے کو دیکھے گا، جب خود کو دیکھے گا، وہ اس احساس کمتری اور ایک دردناک احساس سے باہر نہیں نکل پاتا، چاہے وہ جتنا بھی دلیلیں دے کے اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس احساس میں یقیناً وہ گھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یہ ظفر صاحب، فیاض صاحب، یہ واقعی بات جو ہے مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے، اور میں اس احساس میں بری طرح اکثر جکڑا رہتا ہوں، جو میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر کسی کو اس طرح کے احساس سے بچائے اور اس طرح کی تکلیف دہ احساسات سے زمانے کی نظروں کو محفوظ رکھے، اور زمانے کی نظروں میں وہ احساس پیدا نہ ہو جو دیکھنے والا ان زمانے کی نظروں کو یعنی زمانے کی نظروں کو محسوس کر کے وہ خود اس دکھ کا شکار ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔